بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جستجو کیا ہے کے ساتھ ڈاکٹر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اگر کسی انسان میں کوئی پیدائشی نقص ہو تو عام طور پر اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کا رویہ ہمدردانہ ہوتا ہے، لیکن خواجہ سراؤں کے حوالے سے معاملہ اس کے برعکس ہے. خواجہ سرا ہمارے عام اداروں میں نہ تو تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں اور نہ کوئی باعزت ملازمت. وہ صرف گھٹیا قسم کے تفنن طبع ہی کے لیے خاص ہو کر رہ گئی ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے. آج ہم اسی موضوع پر پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف نفسیات دان جناب ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، معروف ماہر سماجیات جناب ڈاکٹر حفیظ صاحب اور معروف مذہبی اسکالر جناب ابتسام الہی ظہیر صاحب. تو میں آپ سے ابتدا کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی ہجرے کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی خسرے کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی زنخے کا لفظ استعمال کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ الفاظ جو ہیں ان کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن موجود ہے، اور پھر اس کو ہم ذرا میڈیسن سے بھی اکٹھا کر دیں گے کہ میڈیکلی یہ لوگ کیسے مختلف ہیں باقی سوسائٹی سے. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے جسے ہم شی میل کہتے ہیں یا جسے آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، اس کو دو لائنوں میں اگر آپ میڈیکلی ایمبریولوجیکلی سمجھ لیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، جب بچہ بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو آیا اس نے میل کی طرف جانا ہے یا فیمیل کی طرف جانا ہے. اس کا ایک تو تعلق جو ہے وہ کروموسوم سے ہوتا ہے. جی بالکل. اور دوسرا اس کا تعلق اس وقت جو ہارمونز ہوتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو میل ہارمون پری ڈومیننٹلی زیادہ سیکریٹ نہ ہوں تو وہ فیملش سائٹ کی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ان کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو وہ میل سائٹ پہ چلا جائے گا. ٹھیک. اور بعض اوقات وہ بیلنس نہیں ہوتا. یہ جو ہارمونز سیکریٹ ہوں گے یہ ماں کے بدن سے سیکریٹ ہوتے ہیں یا بچے کے اپنے بدن سے اس کے اپنے جب اس کے اپنے بدن سے جو شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ اچھا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں اور لوگوں کے لیے بھی بڑی شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ بنیادی طور پہ اسٹرکچرلی جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں وہ گرلش ہوتے ہیں. اچھا. اس کے بعد ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ وہ میل کی طرف جائیں گے یا اس میں رہیں گے. یعنی وہ بنیادی طور پر ایک خاتون کا ڈھانچہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. گرلش سے میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر ان کو یا میل کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے اور یا پھر فیمیل وہ رہنے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیدائش کے بعد اس جو ایکسٹریمز ہیں میل اور فیمیل کی وہاں نہیں ہوتے بلکہ بیچ میں ان بیلنس رہ جاتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات سے بھی کہ برٹن میں ایک شخص جنرل کے عہدے تک پروموٹ ہوا. اس نے شادی بھی کی گو کہ اس کے بچے نہیں ہوئے اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ فیمیل تھا. اچھا. وہ میل تھا ہی نہیں. صحیح. Despite the fact that biologically and apparently he looked like a total male, but internally he was a female, but وہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس کا جو کیتھ سمسن کتاب کا نام ہے جس میں ڈاکٹرز کو پڑھائی جاتی ہے اس میں حوالہ بھی ہے. تو اس حوالے سے اگر مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو مردوں کی طرح لگ رہا ہوتا ہے. اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی سارے مردانگی کے ہوتے ہیں لیکن فنکشنلی وہ پوٹنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو وہ زنخواہ کہہ سکتے ہیں یا ملتا جلتا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو جس کے اندر مردانہ اعضاء نہیں ہوتے لیکن اس کی لک تھوڑی مردانگی کی طرح ہوتی ہے لیکن بیہیویئر اس کا سارے کا سارا فیملش یا گرلش ہوتا ہے. مطلب عورتوں میں جو ادائیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھیں نا وہ اس کے اندر ہوتی ہے جس کو عام زبان کے اندر آپ جو ہے وہ ہجڑا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور تیسرا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اٹس مور لائک اے فیملش سائڈ. اچھا. اس کے اندر قطعی جو اس کے باطنی اور ظاہری جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یعنی ڈیولپڈ تو ان تینوں میں کسی کے بھی نہیں ہوتے اس طرح لیکن اس ایکسٹریم میں جا کے وہ گرلش سائڈ کے اوپر زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تین مختلف ہیں جن کو مکس کر کے بھی کہا جاتا ہے, الگ الگ بھی بات کی جاتی ہے.
اور سوسائٹی میں. لیکن ایک بہت جو اہم بات ہے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ تو وہ 3 کیٹیگریز ہیں جو ریکگنائزڈ ہو رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں, پڑھے لکھے خاندانوں میں ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو ساری عمر ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے, اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ چونکہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, وہ اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے. اب یوں کرتے ہیں کہ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ, کیونکہ یہ ڈسکشن تو ہماری جاری رہے گی. ڈاکٹر حفیظ صاحب, اب یہ انوملی تو ہم نے دیکھ لی اور یہ ایب نارمیلٹی تو ہم نے دیکھ لی کہ لوگوں کے اندر پیدائش کے وقت سے بے شمار قسم کی ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں. ان کے دل میں ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں, جگر میں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے سیکشول اورینٹیشن میں بھی ایب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. کیا سماجی حیثیت سے یہ لوگ خاندان کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں, اور کچھ گھروں میں شاید رہتے بھی ہیں, لیکن رسم و رواج ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی فورس ہے جو لوگوں کے رویوں پہ اثر چھوڑتی ہے. وہ بے شک خاندان ہو یا کوئی انڈیویجول ہو. جب خاندان کے اندر کوئی ایسا فرد پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم مڈل سیکس یا خسرا یا جنخواہ یا اس طرح کا جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں, وہ اگر پیدا ہو جاتا ہے جو نہ فیمیل ہے نہ میل ہے, جو اس کی پوٹنسی نہ ایز اے فیمیل ہے نہ ایز اے فیمیل ہے میل ہے, تو وہ پھر گھر والے بھی معاشرے کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایب نارمل بندہ یا بندی یہ کیسے پیدا ہوگی. تو وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے. پھر دوسری طرف یہاں پہ میں اگر بات کہوں کہ پش اور پل فیکٹرز, کہ گھر کے اندر پش فیکٹر ہے کہ لوگ انہیں وے تانا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک ایسا فرد موجود ہے جو نارمل نہیں ہے. تو وہ گھر میں پریشر ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے جائے. اچھا, جو ان کی کمیونٹی ہے, خسروں کی یا ہجروں کی جو کمیونٹی ہے یا خواجہ سراؤں کی جو کمیونٹی ہے, وہ چاہتی ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی بڑھے, وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں, وہ اس کو لیتے ہیں کہ آ جاؤ. تو وہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی گھر میں اس طرح کا ہجڑا یا مڈل سیکس یا اس طرح کا فرد موجود ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف اور اس کو لے آتے ہیں, اپنی کمیونٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والے بھی ایک لحاظ سے ریلیف محسوس کرتے ہیں کہ چلیے ہمارے اوپر جو ایک سٹگما تھا, ایک پریشر تھا سوسائٹی کا کہ ان کے گھر میں ایک ایب نارمل آدمی ہے, ایک ایب نارمل فرد ہے, وہ اس پریشر سے نکلتے ہیں. اور خواجہ سراؤں کی کمیونٹی خوش ہوتی ہے کہ ہماری برادری میں اضافہ ہو گیا ہے. اچھا, گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اس پریشر کی وجہ سے یہ کمیونٹی ایز کمیونٹی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ ان کو جو سماجی کردار دیا جاتا ہے وہ سماجی کردار ناچ گانے کا اور اسی طریقے سے پیسہ کمانے کا, اس میں سوسائٹی کا اپنا ایک انٹرنل پریشر بھی ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ میں نے بتایا کہ جو رسم و رواج ہیں ان کو ہمیشہ سے جو ایک کردار دیا جاتا ہے یا آکوپیشن یا کام دیا جاتا ہے, وہ یہی گانا بجانا اور ڈانس پارٹیز اس طرح کا کام ہے. اسی وجہ سے یہ اسکولوں کالجوں میں نہیں جاتے. یہ ایسی پابندی کوئی نہیں ہے کہ کوئی ہجڑا کسی اسکول کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا. مسئلہ صرف یہی آتا ہے کہ وہاں پہ بھی سوشل پریشر ہے کہ یہ نہ شی ہے نہ ہی ہے, نہ یہ میل ہے یا نہ یہ عورت ہے, کیا کیا جائے. تو وہ وہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا فرد پھر وہاں سے مارجنلائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.